کی لڑکیوں سے شادی پر مجبور ہوگے, ان کو گھر ملے گا. اگر مجزنی کی اجازت دے دی جائے, مجھے تھوڑی لینگویج صاف استعمال کرنی پڑ رہی ہے, بہت معذرت, مجبوری ہے, اگر اس کی اجازت دے دی جائے تو لوگ نکاح میں کیا کریں گے؟ تاخیر. نقصان کس کا ہوگا؟ لڑکیوں کا. لڑکیاں بھی پھر ہینڈ پریکٹس کریں گی, جو کہ کر رہی ہیں, وہ بھی مجبور ہوں گی. تو اسلام نے آپ پر, اللہ نے آپ کے اوپر یہ شہوت اسی لیے مسلط کی ہے کہ یہ آپ کا یہ آپشنل نہیں رہے نکاح, بلکہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ بن جائے کہ بھئی یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ عورت کو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس کا گھر بسے گا. تو اگر اس کی اجازت دے دی جائے, بھئی ایجوکیشن کا ہے بھی تو, تعلیم ہے بھی تو, ایکچولی تو نتیجہ لڑکیوں کا کیا ہوگا؟ بیڑا غرق ہوگا, جو کہ ہو رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی تعلیم حاصل کریں, ہم بھی حاصل کریں, تو بات یہ کتنی تعلیم حاصل کر لیں گی؟ اور اگر کر بھی لیں گی تو فطرت کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا, نیچر کا متبادل نہیں ہے. جو چیز آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو بہرحال پورا کرنا ہے. دیکھو اگر آپ کے پاس ایجوکیشن کی وجہ سے کھانے کا ٹائم نہیں ہے, آپ مصروف ہیں جس کی وجہ سے کھانے کا ٹائم نہیں ہے, تو کیا پیٹ آپ کو بھوک لگانا چھوڑ دے گا؟ ہے بھائی؟ یا کوئی ڈاکٹر یہ فتویٰ دے دے گا کہ چونکہ آپ کے پاس کھانے کا ٹائم نہیں ہے لہذا آپ اگر نہیں بھی کھائیں گے تو صحت کو نقصان نہیں ہوگا؟ کوئی بھی سمجھدار ڈاکٹر ہوگا وہ کہے گا بھائی آپ کے پاس ٹائم ہو یا نہ ہو, آپ کے باپ کو بھی کھانا پڑے گا, کھانا پڑے گا آپ کو, ورنہ باڈی کا نقصان ہوگا. تو یاد رکھو, جس طرح روٹی ضروری ہے مرد کے لیے, اسی طرح عورت, اور عورت کے لیے اسی طرح مرد ضروری, باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اسلام چونکہ نیچر کے خلاف نہیں چلاتا آپ کو, اس لیے اسلام نے تمام راستے بند کر دیے خواہش پوری کرنے کے, کیونکہ وہ سارے ان میں سے کوئی بھی نیچرل نہیں ہے. صرف ایک ہی نیچرل ہے کہ مرد کا کانٹیکٹ عورت سے اور عورت کا مرد سے, اس کے علاوہ کوئی نیچرل نہیں ہے. ہاں ایک آخر میں بات ضرور کہوں گا, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ زنا سے بچنے کے لیے اگر کوئی یہ عمل کرتا ہے تو شاید مستحب ہو. تو یہ بھی ایک اصول یاد رکھیں, بڑی برائی سے بچنے کے لیے اگر کوئی چھوٹی برائی کرتا ہے تو ہم یہ تو کہیں گے کہ یار چلو بڑی سے بچ گیا, لیکن اس چھوٹی کو بھی برائی ہی کہا جائے گا. کوئی اگر ہیروئن کا عادی ہے, ہم اسے ہیروئن چھڑوانے کے لیے چرس پہ لے آتے ہیں کہ یار چلو اس سے تو بچے گا نا, اب ایک دم تو نہیں چھوڑ سکتا. تو یہ اس عمل کی یوں تو تعریف کی جائے گی کہ یار چلو اس برائی سے بچ گیا, لیکن اس کی بیس پہ چرس کو آپ یہ کہہ دیں, شروع کر دیں کہ چرس جائز ہے یا وہ بھی کوئی افضل چیز ہے, اس کی پھر بھی اجازت نہیں ہوگی. تو اصل راستہ یہی ہے کہ کسی کو زنا کا خطرہ ہے, بھاگے وہاں سے بس, اور وہ کس کی طرف لپکے؟ نکاح کی طرف لپکے, معیار اپنا گرائے. اور پھر بھی نکاح نہیں ہوتا تو روزے رکھے کثرت سے تاکہ جسمانی قوت ٹوٹے. اور آخری بات یہ کہ یہ جو عمل ہے ہینڈ پریکٹس کا, یہ زنا سے انسان کو بچاتا بھی نہیں ہے. یہ بھی 100% غلط ہے کہ اس کے کرنے سے آدمی زنا سے بچ جاتا ہے, کیونکہ اس میں آدمی کی ڈیزائر پوری طرح پوری نہیں ہوتی, اس کی ٹھڑک بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. اگر کوئی زنا یہ کام کر بھی لے نا, پھر بھی زنا کی طرف لپکے, بلکہ اور زیادہ لپکے گا, کیونکہ یہ خواہش نفس ایسی چیز ہے کہ یہ پوری کرنے سے بڑھتی ہے. آپ کے جو دل کی خواہش ہے نا, نفس کی خواہش, یہ پورا کرنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے. جو اپنے آپ کو روکتے ہیں تو ان میں تو کنٹرول میں رہتی ہے, جو نہیں روکتے ان کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہے. یہ تو یہ حل بھی نہیں ہے, یعنی میڈیکلی بھی یہ حل نہیں ہے زنا سے بچنے کا کہ یہ کام کرو. جو جتنے بڑے بڑے زانی ہیں پہلے انہوں نے یہ کام کیا ہے, اس کے بعد جا کے زنا کی طرف گئے ہیں, اور جنہوں نے اپنے آپ کو اس عمل سے بچا لیا وہ زنا سے بھی بچے رہتے ہیں. تو زنا سے بچنے کا جو قرآن میں اور احادیث میں ہمیں طریقہ ملتا ہے, جیسے یوسف علیہ السلام تھے, ان کو عورت نے دعوت دی زنا کی, وہ بھاگے ہیں, بس نکلنے کی کوشش کی انہوں نے وہاں سے. تو اصل حل اس کا یہ ہے. اور آخری بات یہ کہ یہ میں مانتا ہوں بہت سارے نوجوانوں کے حالات سامنے آئے ہیں جو اس لت, اچھا یہ بھی ایک فالٹ ہے اس میں کہ یہ عمل ایک دفعہ ہوتا نہیں ہے. آپ جو نوجوانوں کی ہسٹری جمع کریں نا, تو ایسا نہیں ہوتا کہ جس نے ایک دفعہ کیا تو بس زندگی میں ایک ہی دفعہ کیا کہ یار بہت زیادہ مجبور ہو گیا تھا تو یہ عمل کر لیا. نا 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 نا, جس نے ایک دفعہ کیا وہ دن میں 10 دفعہ بھی کرتا ہے پھر یہ عمل. اس کو ایسی حس اس کی بڑھ جاتی ہے اور ٹھڑک بڑھ جاتی ہے کہ پھر یہ معاملہ اس کے کنٹرول سے باہر نکل جائے. وہ 100 بار توبہ کرے گا, 100 بار توبہ توڑے گا وہ. تو یہ پریکٹیکلی بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک دفعہ یہ عمل کر لیا تو اب سکون میں آ گیا. نا 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 نا, میرے پاس جو نوجوان آتے ہیں ان کی ہسٹری میں آپ کو بتاؤں, وہ
کیا کچھ ایک صاحب کی 2 بیوی, اچھا ہاں یہ بھی بتا دوں, جب یہ لت زیادہ پڑتی ہے تو پھر یہ بیماری شادی کے بعد بھی نہیں چھوٹتی, یہ بھی ذہن میں رکھیں. ایک صاحب, میں نے جو زندگی میں سب سے پہلا فتویٰ لکھا ہے نا وہ کیا تھا, آپ حیران ہوں گے. یہ 1999 میں سوال آیا, ایک آدمی کی 2 بیویاں, اسے نکاح سے پہلے اس کی عادت پڑ گئی, یہی سوچ کے کہ یار ابھی اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لیتا ہوں, تسکین کر لیتا ہوں, برائی سے بچ جاؤں گا, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. شیطان نے الٹے سیدھے اس کو جو ہے نا دلائل دیے, اور کہتا ہے مجھے یہ برائی جب ہو گیا تو چسکا لگ گیا. پھر کہہ رہے پھر جب میں نے نکاح کیا ہے نا, ایک شادی کی ہے تو میری یہ عادت نہیں چھوٹی, دوسری 2 بیویاں اس کی, کہہ رہے پھر بھی نہیں چھوٹی. تو کہہ رہے میں اتنا غصے میں آ جاتا تھا کہ یار میری بیویاں بھی ہیں پھر بھی مجھے ان کو تسکین اس میں ہوتی ہے. پھر بالکل ایسے ہے جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کو جب لڑکوں کی عادت پڑ گئی تو اب ان کو عورت سے تسکین بولتے کیوں نہیں ہو رہی. تو یہ ہینڈ پریکٹس کا ایک یہ بھی بڑا نقصان ہے کہ جب اس کی لت پڑ جاتی ہے تو شادی کے بعد بھی یہ عادت نہیں چھوٹتی. تو وہ کہہ رہا ہے میری 2 بیویاں تھیں, 1999 کی بات کر رہا ہوں میں, اس نے سوال بھیجا. تو کہہ رہا ہے کہ میں اتنا مجبور ہو گیا کہ ایک دن میں نے قسم اٹھائی کہ آئندہ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو فارغ کیا تو میری دونوں بیویوں کو 3 طلاقیں. کہہ رہے میں نے یہ سوچا کہ شاید اس عمل سے میں اپنے آپ کو روک لوں گا, پھر بھی نہیں رکا, اور پھر بھی یہ عمل کیا, اور ہم نے اس کو فتویٰ دیا کہ آپ کی دونوں بیویاں آپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہیں. تو اب آپ بتاؤ اس پہ کیا گزر رہی ہوگی. تو ہم نے لوگوں کے یہ حالات دیکھے ہیں, تو اس لیے اس قسم کے کلپ سے متاثر ہو کر کوئی بھی شخص ایسی حماقت کرنے کی کوشش بولو بھائی نہ کرے. اور میرا مقصد آپ کو کسی کو مایوس کرنا نہیں ہے. اگر کوئی نوجوان اس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے تو حدیث میں آتا ہے ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء, ہر بیماری کا اللہ نے شفا پیدا کی ہے. تو مایوس نہ ہو. وہ سب سے پہلے تو وہ نکاح کرے تاکہ معاملہ آگے بڑھے نہیں, کیونکہ اگر نہیں کرے گا نا یہ پھر یہاں تک رکے گا نہیں معاملہ. کیونکہ یہ لڑکے پھر جب یہ کام کرتے ہیں پھر وہ انٹرنیٹ پر فحش فلمیں بھی دیکھتے ہیں, پھر وہ تصویروں کی طرف بھی جائے گا, بد نظری کی طرف بھی, اور پھر یہ بڑھتا رہا, پھر وہ زنا کا متلاشی ہوتا ہے کہاں مجھے موقع ملے. تو اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اس کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ عزم کریں کہ میں نے اپنے آپ کو اس برائی سے ہر قیمت پہ دور کرنا ہے, یہ میرا ایم ہے, میرا عزم ہے. اگر آپ ارادے میں ہی ڈھیلے ہیں تو بھائی پھر معاملہ کیا ہو جائے گا, خراب ہو جائے. تو پہلے تو کیا کرنا ہے, پکا عزم کرنا ہے. اب دوسرا علاج کے طریقے دریافت کرنے آپ نے. سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ انسان کو جہاں برائی کی عادت پڑتی ہے نا وہاں برائی چھوٹتی نہیں ہے. آپ کی کوئی خاص ایسی جگہ جہاں آپ سونے کے لیے لیٹتے تھے اور وہاں پر آپ پہ یہ شہوت کا جنون چڑھتا تھا, تو اپنا ٹھکانہ وہاں سے کیا کر لو, چینج کر لو. رات کو سونے سے پہلے مطالعہ کر کے سو, کوئی اپنے سرہانے کتاب رکھی جائے. جو نوجوان خدا نخواستہ کوئی اس میں مبتلا ہے تو اس کو بتا رہا ہوں میں, اپنے سرہانے کیا رکھیں, کوئی دلچسپ کتاب رکھیں. بستر پہ جیسے ہی لیٹے, جو معمولات ہے نا آیت الکرسی پڑھنا, دعائیں پڑھنا, بستر پہ لیٹنے سے پہلے پڑھ لیں وہ, تاکہ آپ جب بستر پہ جیسے ہی جائیں تو آپ کی سوچ جو ہے نا وہ مطالعے کی طرف چلی جائے. تو فوراً آپ نے کیا کرنا ہے, جیسے ہی سونے کے لیے لیٹے کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے, بستر پہ جاتے ہی آپ اس کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں. انسان جیسے ہی لیٹ کے مطالعہ کرتا ہے اس کو نیند آ جاتی ہے, آپ سو جائیں گے, کیونکہ زیادہ تر نوجوانوں کے پر یہ اٹیک رات کے ٹائم ہی ہوتا ہے. دوسرا کام ہو گیا. تیسرا مسئلہ یہ ہو گیا کہ آپ کسی ڈاکٹر کو بھی بتائیں, ماہر نفسیات کو, لیکن ماہر نفسیات سے کہیں کہ مجھے یہ برائی چھڑوانی ہے, کیونکہ ماہر نفسیات بعض دفعہ اور ڈال دیتے ہیں اس برائی میں. ایسے نفسیاتی ڈاکٹر بھی ہیں, وہ کہتے ہیں اس سے کوئی نہیں, ڈپریشن کا علاج ہے. اور بھائی ساری ڈپریشن کے اور بہت سارے علاج ہیں دنیا میں, وہ علاج وقتی ہے, جیسے سٹا لگانے سے نا وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اب یہ بیوقوفی ہے نا کہ سٹے لگا کے ڈپریشن کا علاج, اس سے ڈپریشن بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. وقتی کم ہوگی, اگلے دن اس سے بڑا اٹیک ہوگا آپ کے اوپر, سارا دن پھر یہی کرتا رہے گا. ایسے ایسے لڑکے آ کے بتاتے ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے, یار تمہاری ہڈیوں میں اتنا جوس کہاں سے آیا, تم مر کے ختم ہو جاؤ گے اللہ کے بندو. تو وہ یہی کرتے رہتے ہیں ڈپریشن. تو ماہر نفسیات بھی الو سب کچھ سب کو نہیں پتا ہوتا. تو ماہر نفسیات سے بولیں کہ مجھے یہ برائی چھڑوانی ہے ایسی کی تیسی, آپ کے باقی افلاطونیاں بکراتیاں اپنے پاس رکھو, آپ یہ برائی مجھے کیا کرنی ہے,
تو نفسیاتی بھی ٹوٹکے ہوتے ہیں, کچھ طریقے ہوتے ہیں. کوئی ماہر ڈاکٹر ہوگا انشاءاللہ آپ کو ایسے طریقے بتائے گا, ایسے ٹوٹکے بتائے گا, ایسی تدبیریں بتائے گا کہ آہستہ آہستہ یہ برائی آپ سے انشاءاللہ چھوٹ جائے گی. اور ایک اور کام, دعا بھی مانگنی ہے, کسی شیخ سے اصلاحی تعلق بھی قائم کرو, ان کو بھی بتاؤ اپنی بیماری. اور ایک اہم ترین بات یہ کہ اپنے آپ کو ایسے نہ چھوڑو, جب بھی یہ گناہ آپ سے ہو آپ نے اپنے اوپر کوئی سزا متعین کرنی ہے. 2 روزے, 3 روزے, یا 1 روزہ, یا 1 ہفتے کا روزہ, یہ سزا دینی ہے اپنے آپ کو. وہ ہر آدمی کا کے حساب سے مختلف ہوتی ہے. صدقہ بھی کرنا ہے, تاکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دیکھو یہ ایک دم نہیں چھوٹتا گناہ, یہ آہستہ آہستہ ہی چھوٹے گا. اس لیے مایوس نہیں ہونا کہ اتنے سارے ٹوٹکے اختیار کیے پھر گناہ ہو گیا, تو پھر شیطان مایوس کرتا ہے, بھائی تیرے بس کا کام نہیں ہے. کوئی بات نہیں یار, ٹھنی اس سے ہے دشمنی عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. شیطان کو حضرت مظلوم نے فرمایا کہ کبھی شیطان تجھے پٹک دے گا نیچے, کبھی کبھار تو بھی تو شیطان کو پٹکے گا نا, تو پھٹا چلتا رہے گا قیامت تک, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کیا کرنا ہے, جب بھی یہ گناہ ہو جائے 2 رکعت پڑھ کے توبہ کرنی ہے, اللہ سے معافی مانگنا ہے, اور اپنے آپ کو کوئی سزا دینی ہے صدقہ کے ذریعے یا روزے کے. سب سے بہتر سزا روزہ ہے, صدقے سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا, روزے سے اس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو روزہ رکھے, کیونکہ نفس کو خوش کیا ہے, تو اپنے نفس کو جب تکلیف دے گا بھوکا پیاسا رکھے, تو یہ اس میں نفس کو جو ہے نا, آپ کے جو دل ہے اس کی چاہتوں کو چترول لگتے ہیں ٹائٹ طریقے سے روزہ رکھنے سے. تو اپنے من کو خوش کیا نا اس نے حرام طریقے سے, تو روزہ رکھ کے اپنے من ہی کو ٹینشن دے گا یہ. تو روزہ رکھنا بہت زبردست اس کا ایک علاج ہے. تو کیا کرنا ہے, جب بھی یہ جرم ہو جائے تو روزہ رکھ کے اس کی تلافی کرنی ہے. اس کا پھر نہیں بھی چھوٹتا تو ٹینشن نہیں لینی, آپ نے اپنے قوائف پورے کر دیے. اور آخری بات یہ کہ روزانہ ایکسرسائز کا معمول بناؤ. جب آپ صبح جاگنگ کرو گے, شام کو جم جاؤ گے, تو پھر آپ دیکھو گے ڈولے شولے نکل رہے ہیں اور جناب طاقت آ رہی ہے, تو نفسیاتی طور پر انسان پھر غیر اخلاقی سرگرمیوں سے دور ہو جاتا ہے خود بخود, کہ یار میں ایک طرف اتنا اپنی باڈی کا خیال کر رہا ہوں, اسی طرف اپنی صحت کو برباد کر رہا ہوں میں, ہے بھائی. اب میری ساری انرجی جو یوٹیلائز ہو رہی ہے تو ناجائز چیزوں میں ہو رہی ہے. تو یہ لاشعوری طور پر جب انسان مفید کاموں کی طرف آتا ہے تو نیگیٹو سوچ اس کی خود بخود, بولتے کیوں نہیں بھائی, کبھی کسی ہیروئنچی کو جم جاتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ وہ نہیں جاتا, کہتا ہے ابے جاؤ باڈی کی ایسی کی تیسی, مزہ تو آ رہا ہے نا چھٹا لگانے میں. تو جو جم جائے گا وہ ہیروئن نہیں پیے گا, جو ہیروئن پیے گا وہ جم نہیں جائے گا. تو اسی طرح جم جانے والے بھی اکثر ان برائیوں سے بچ جاتے ہیں, اور اس برائی سے بچنے کا بہت فائدہ ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیاوی فائدے کیا ہیں وہ پھر کبھی انشاءاللہ کسی اور وقت بتائیں گے, اخروی فائدے تو ہیں ہی بہرحال. لیکن میں نے آپ کو بتایا اس میں مایوس نہیں ہونا, یہ چیزیں جلدی نہیں چھوٹتی. ایک چیز کی لت اگر پڑ چکی ہو تو پھر ٹائم لگتا ہے چیزوں کو چھوٹنے میں, لیکن لڑتے رہنا ہے زندگی بھر. ہتھیار ڈال کے بیٹھنا نہیں ہے کہ نہیں بھائی اب تو ڈاکٹر فلاں نے بھی کہہ دیا تو فلاں ڈاکٹر نے بھی. ایک لڑکے کو ڈاکٹر نے خود اس مرض میں ڈالا ہے, وہ بچتا تھا ان چیزوں سے, ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر نے کہا کوئی حرج نہیں ہے اس میں, کر لو, کوئی میڈیکلی کوئی نقصان نہیں ہے. میڈیکلی بھی نقصان ہے, حقیقت ہے, یہ کہنا کہ میڈیکلی نقصان نہیں غلط ہے, اور ذہنی طور پر تو بہت نقصان ہے. دیکھو لوط علیہ السلام کی قوم جو برائی کرتی تھی اس سے میڈیکلی کوئی نقصان نہیں تھا, لیکن وہ بیچارے نکاح کے قابل رہے نہیں. وہ کہنے ما لنا فی بناتک من حق, اے لوط ہمیں عورت سے نکاح میں دلچسپی ہی ختم ہو گئی ہے. تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ نہیں ہے. تو جو لوگ لڑکوں کے عادی ہو جاتے ہیں ان کو عورت میں دلچسپی ختم. اب میڈیکلی تو سب کچھ صحیح ہے, آئرن بھی صحیح ہے, اور جناب پوٹاشیم میگنیشیم سب کچھ صحیح ہے, تو باڈی کو تو کچھ بھی نہیں ہوا, کھوپڑی آؤٹ ہو گئی. تو یہ جو حرکت ہے نا ہینڈ پریکٹس, اس سے بھی انسان مینٹلی کیا ہو جاتا ہے, بہت ڈسٹرب ہوتا ہے, جس سے جو نیچرل ایک پروسیس قدرت نے رکھا ہے, خدا نے رکھا ہے, وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہوتا ہے اس عمل سے. تو اس لیے اپنے آپ کو ان تمام ایکٹیویٹیز سے بچا کے رکھنا چاہیے. اور پاک دامنی والی زندگی وہ یہی ہے کہ جلد سے جلد, میں تو کہتا ہوں لڑکا بالغ ہو, ماں باپ کو چاہیے فوراً شادی کر دو اس کی, اس طرف اس کو آنے ہی نہ دو. اور اس کے غلط ہونے کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ جس نوجوان نے دوسروں سے نہ سنا ہو یا بر وقت شادی ہو گئی ہو, وہ کبھی یہ کام نہیں کرتا, اس کا کبھی دماغ جائے گا ہی نہیں. یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ نیچرل